اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا کہ اپنی قوم والوں سے کٹ گئے، کہا کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں۔ تو اب پوری قوم جدا تھی، کوئی ماننے والا نہیں تھا، تو فرمایا فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام نے ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہاں سے آئے تھے لوط علیہ السلام، کون تھے، لیکن اتنا اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ لوط علیہ السلام یہ بتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، پہلے نبی نہیں تھے، پہلے امتی تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب ہجرت کی تو ہجرت سے پھر دوبارہ انہیں کیا نبی بنا دیا۔ فرمایا وقال انی مہاجرن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجرن، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، ملک کو چھوڑنے والا ہوں، الی ربی، اپنے پروردگار کے واسطے، یعنی رب کے لیے میں ملک کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، اب ہجرت کون سی رہ چکی ہے؟ کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر آپ بس رہے ہیں تو گناہ کا ایسا ماحول ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو فرمایا اب اگر کوئی اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، اللہ کے دین کے واسطے چھوڑتا ہے، فرمایا اسے بھی ہجرت کا ثواب ہوگا۔ اور ہجرت کے اوپر یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے، رزق کے اندر اللہ فراخی دیں گے، جس کام کے لیے آپ ہجرت کرتے ہیں، ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسان کریں گے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ جو پروردگار ہے میرا عزیز غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا اسحاق علیہ السلام، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، بیٹا بھی دیکھا پوتا بھی دیکھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وقت ایسا ہے کہ بیٹا نہیں، بیٹا بھی نہیں، اتنی عمر ہو چکی، فرمایا بیٹا ہی نہیں ساتھ ساتھ خوشخبری یعقوب کی بھی لے لو، ہم نے وہ بھی دکھائے اسحاق و یعقوب۔ اور فرمایا وجعلنا، ہم نے بنا دیا، رکھ دیا، فی ذریتہ النبوۃ، ان کی اولاد کے اندر نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو۔ وہی والی بات، جتنی نبوت چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ساری کی ساری ان کی اولاد کے اندر ہے، ان کی اولاد سے اللہ نے باہر نبوت نہیں نکالی۔ ہزاروں پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ وہ دعا کا ثمرہ ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں اجر دیا، بدلہ دیا دنیا کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر سب سے بڑا بدلہ کیا ہے کہ تمام کی تمام کائنات ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہے، مشرک، یہودی، عیسائی، مسلمان، سارے کے سارے کسے ماننے والے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک یہ ابراہیم آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار لوگوں کے اندر ہوں گے، انبیاء کی صف کے اندر ہوں گے، نیک لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ اور وہ سب سے بڑی فضیلت آخرت میں کہ سب سے پہلے کائنات کے اندر جسے کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت والے دن، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اللہ کے دین کی خاطر کپڑے ان کے اتاریں گے۔ وَلُوطًا وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اذ قال لقومه، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یہ سدوم کی بستی کی طرف گئے تھے، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم لوگ آتے ہو بے حیائی کے ساتھ، یعنی تم بے حیائی کو پھیلاتے ہو، بے حیائی کو فروغ دیتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کوئی نہیں، کسی نے سبقت نہیں کی تم سے پہلے جہاں والوں میں سے، اس کام کو ایجاد کرنے والے جہاں میں سب سے پہلے تم ہو، لواطت کرنے والے، یعنی مرد کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرے۔ فرمایا کائنات میں پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، سب سے پہلے تم ہو جس نے اس کام کو ایجاد کیا۔ اور لعنت اور پٹکار کیسے آئی اللہ کی؟ پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی۔ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پیچھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس کام کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پیچھے آتے ہو۔ اور یہی لوط علیہ السلام تھے، انہوں نے جولی پکڑی اور کہا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، ان میری بیٹیوں کو مت چھوڑو۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو چھوڑ کر، نبی کی امتی جتنی بھی ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، فرمایا کہ ان میری بیٹیوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پیچھے جاتے ہو۔ تو آگے سے کہنے لگے ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا غرض ہے، ہماری جو خباثت ہے وہ ان سے دور نہیں ہوتی۔ انسان کے جب ضمیر کے اندر اور دل کے اندر خبیث شیطان چور داخل ہو جائے پھر اسے آگے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، جو ان کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تو فرمایا ما سبقکم وتقطعون السبیل، تم راہ زنی کرتے ہو، راستے کاٹتے ہو لوگوں کے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے جسے قرآن نے
مذمت کے زمرے میں بیان کیا۔ راستے کے اندر تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹھو ہی مت، راستے میں مت بیٹھو، اگر راستے کے اندر بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ انسان کی نظروں کی حفاظت ہو۔ چوک چوراہے کے اندر بیٹھے ہو، جو عورت گزر رہی ہے اسے ماں کی نگاہ سے دیکھو، بہن کی نگاہ سے دیکھو، دیکھ سکتے ہو تو راستے میں بیٹھو، نہیں دیکھ سکتے تو راستے میں مت بیٹھو۔ فرمایا راستے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ راستے کے اندر کوئی سامان لے کر جا رہا ہے، بوڑھا بزرگ ہے، اس کے ہاتھ سے لے لو۔ آپ کی ماں کی جگہ کی کوئی خواتین گزر رہی ہیں، ان سے سامان پکڑ لو، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راہ زنی کرتے ہو۔ یہ راستے کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو پتھر مارتے تھے، اور یہاں تک فقہاء نے کہا سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ چیزیں اور زیادہ نیا رنگ پکڑ کے اس زمانے کے اندر ہیں، یہ چیزیں ختم تو نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ راستے کے اندر بیٹھ کر اشارے کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے لوگوں کے پیچھے۔ فرمایا بقومہ، جواب کوئی نہیں تھا قوم والوں کے پاس، قوم والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا مگر ان قالوا، کہنے لگے ائتنا یا لوط، اے لوط لے آ کیا چیز؟ بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو۔ کیسے سخت دل ہو چکے تھے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو دل کی سختی ہے نا، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگی۔ جب کبھی کسی کا دل سخت ہو گیا، پھر اس نے اللہ کو بھی نہیں دیکھنا، اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، دل کی سختی جسے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا، ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ فرمایا کیسے سخت کیے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پتھر تو پھوٹتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ فرمایا پتھر سے بھی سختی انسان کا دل کر دیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں جاتا۔ جب سختی آ گئی نا دل کے اندر، اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ بار بار کوئی کہے کہ نماز پڑھو، انسان کہتے ہیں پڑھ لوں گا نا، کوئی مسئلہ نہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ کرتے 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 ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ انسان تو کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا، لیکن موت جو انسان کی ہوتی ہے وہ کلمے کے بغیر ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان تو سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی، دل کی سختی کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو ان کے بھی دل سخت ہو گئے، سخت ہونے کے بعد کہنے لگے لوط چلو بس اللہ کا عذاب لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے عذاب لے کر آ جاؤ۔ قال، تو رب نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، انصرنی، میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم کے بارے میں میری مدد فرما۔ پھر وہ مدد فرمائی اللہ کی؟ نہیں فرمائی۔ انہوں نے عذاب مانگا تھا، اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ عذاب کیسا آیا؟ پھر عذاب کی صورت عرض کرتا ہوں۔ زمین سے اٹھایا پوری کی پوری بستی کو اللہ نے، آسمان کے اوپر لے کر گئے جبرائیل، اس زمین کو اوپر آسمان سے جا کر الٹا کر دیا، آسمان سے پھینکا نیچے زمین کے اوپر، پھر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں۔ پھر اس کے بعد پتھر آتا تھا، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا تھا، یہ فلاں کو جا کر لگے گا، اور جا کر پورے کا پورا وہ پتھر اس انسان کو تباہ کر دیتا تھا۔ آج بھی جائیں، جا کر آپ دیکھیں وہ ہڈیوں کے ڈانچے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس علاقے کے اوپر آج کوئی چیز نہیں جا سکتی، اگر کوئی جہاز بھی اس کے اوپر سے گزرتا ہے نا، وہ بھی نیچے جا کر گر جاتے ہیں۔ ایسا اللہ کا عذاب اس علاقے کے اوپر آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پکڑ تو میں کرتا ہوں، کیا یہ لواطت کا گناہ اس زمانے میں نہیں؟ اس زمانے سے زیادہ اس زمانے کے اندر یہ لواطت کا گناہ پایا جاتا ہے۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو وہ دعا دیں کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ بچے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ قوم لوط کے اندر تو یہی والا گناہ تھا نا۔ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کیا کہ نہیں؟ ایسا تباہ و برباد کیا کہ آج تک یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سارا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ لفظی ترجمہ